الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو خاص امتیازات سے نوازا ہے. عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ عید الاضحیٰ عید الفطر میں نماز ادا کرتے ہیں. اسی طرح جمعہ یہ بھی امت مسلمہ کا خاص شعار ہے. مسلمان جمعے کے دن جمعے کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی اور مذہب اس کا اہتمام نہیں کرتا. اس امت مسلمہ کا خاص شعار ہے، خاص شان ہے اس کی. اس میں اللہ نے اس امت کو نوازنے کے بہت سارے بہانے رکھے ہیں، جیسے رات کا آخری پہرا اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے. سال بھر کی راتوں میں شب قدر کی رات اللہ کی طرف سے خاص عنایات متوجہ ہوتی ہیں. اسی طرح ہفتے کے اندر جمعے کا دن ایسا ہے جس میں اللہ کی خاص رحمتیں عنایتیں اس امت کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. تو یہ امت مسلمہ کے لیے روشن دن ہے، بلیک فرائیڈے نہیں ہے. بلیک فرائیڈے نہیں ہے. کافروں کی تہذیب سے آئی ہر گندگی کو مسلمانوں کی اپنانا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. اس نادان کو یہ شعور ہی نہیں کہ اس سے اس کے مذہب پر، دین پر، اس کی نئی نسل پر کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے. جو کفر اور ظلم کے گندگی سے جو گندگی اٹھتی ہے یہ اسے بڑے فخری انداز میں اپنانا شروع کر دیتا ہے. کفر کی تہذیب تو ساری کی ساری بلیک ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اسلام کی تہذیب تو روشن تہذیب ہے، اس کا ہر شعار کے اندر خاص روشنی اور امتیاز ہے. لیکن یہ نادان اپنی تجارت چند ٹکوں کی خاطر جو کفر کے ظلم قدر سے جو گندگی اٹھتی ہے اس کے بازاروں میں رواج پا جاتی ہے، اس کی زبانوں پہ اور اس کی زندگی میں وہی چیز نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے اس کا نبی اسے کوئی تہذیب نہیں دے کر گیا. نہ لباس کا طریقہ، نہ پوشاک کا طریقہ، نہ رہن سہن کا طریقہ، نہ لین دین طریقہ، نہ معاشرت، نہ معاملات. ایسا لگتا ہے یہ قوم ہے ہی بیکاری، جو ان سے ملتا ہے خیرات لے لیتی ہے. اللہ کا نبی اپنی امت کو غیور امت بنا کر گئے تھے اور اس نے مکمل شریعت مکمل زندگی دے کر گئے تھے. جمعے کا دن ہے، یہ مسلمانوں کا روشن دن ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے خاص روشنی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اضاء لہ من النار
ما بینہ و بین الجمعہ. فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اتنی روشنی ملتی ہے، اتنا نور ملتا ہے کہ اگلے جمعے تک اللہ اس کے پوری زندگی کو روشن کر دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے فاحسن الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعے کے دن حاضر ہو، فاستمع وانصت، خوب توجہ سے بات سنے، خاموش رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کسی کو تکلیف نہ دے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى، اللہ رب العزت اس کی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے. کس قدر روشن دن ہے اور کس قدر اللہ کی نوازشات عنایات اس جمعے میں متوجہ ہوتی ہیں. اور جو بد نصیب اس جمعے کی عظمت سے بے خبر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ، 2 جمعے، 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ بیٹھا تو اس کا میری امت سے تعلق کوئی نہیں، اس کا تعلق منافقین سے ہو گیا، اس کا میری امت سے تعلق ختم. تو جمعے کا دن یہ بھی اس امت مسلمہ کا خاص امتیاز ہے. حدیث میں آتا ہے جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے، ہر آنے والے کو لکھنا لے شروع کر دیتے اور اس کے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو وہ اپنا صحیفہ بند کر کے بیٹھ جاتے. دیر کر دی اس نے، جمعہ اس کا ہو گیا لیکن جمعے کی فضیلت سے یہ محروم ہو گیا. اہتمام، ترغیب دی اللہ کے نبی نے، خوبصورت کپڑے پہنو، صفائی کا اہتمام کرو، خوشبو میسر ہو لگا کے آؤ. اللہ کے نبی کو بتایا گیا، جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یہ آپ کی امت کا عید کا دن ہے، اچھا لباس، نظافت اور صفائی کا اہتمام، خوشبو میسر ہو اسے لگائیں، اور جس قدر جلدی ہو اللہ کے گھر پہنچیں. اور پھر انعام کیا ملا؟ فرمایا اس 24 گھنٹے میں، جمعے کے 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہے اگر بندہ اس گھڑی میں اپنے اللہ سے کوئی حاجت مانگے تو وہ حاجت ضرور اسے ملتی ہے، وہ ضرور پوری ہوتی. جیسے شب قدر کسی مصلحت کے تحت چھپا کے رکھا گیا، کون سی رات ہے، وہ گھڑی بھی واضح نہیں کی، مصلحت ہے کہ یہ پورا دن اس شان سے گزرے، اس شان سے گزرے، اس اہتمام سے گزرے کہ مسلمان اس کی عظمت اور برکتوں سے خوب استفادہ کر سکے. لیکن ایک گھڑی ہے اور نماز کا وقت ہے، اس لیے مسلمان اکثر اہتمام کرتے، جلدی آتے، کثرت سے درود شریف پڑھتے، سورہ کہف کا اہتمام کرتے، اللہ سے مانگتے، اور پھر جب یہ شام ہونے لگتی، عصر سے مغرب کا وقت، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تو اپنے باندی سے کہہ رکھا تھا جب جمعے کا دن جمعے کے دن کی آخری گھڑیاں ہوں تو میں کسی بھی کام میں ہوں تو مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں اس گھڑی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کروں. تو یہ امت مسلمہ کا خاص شعار ہے. اس لیے حکم ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر کوئی لین دین کرنا حرام ہے، پھر جائز نہیں. ہاں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو گئی، ابتغوا من فضل اللہ، اب تم اپنا رزق تلاش کرو، نکلو گے، ضروری پھر بھی نہیں، نکلو گے
تو اب تمہیں نرا رزق نہیں ملے گا، اس میں اللہ کا فضل بھی شامل ہو جائے گا۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ملے گا تمہیں، اللہ کا فضل ملے گا، اس میں رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، انعام بھی ہوگا۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ تو مسلمانوں کے اپنے دن ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنے شعار ہیں، یہ بہکاری قوم نہیں ہے جو غیروں سے گندگی اٹھائی وہ اپنے بازاروں میں رواج دے دیا۔ تو اس دن کی خاص فضیلت ہے کہ اس میں اللہ کو خوب یاد کیا جائے، اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق اسی دن، دنیا میں آنا اسی دن، اور قیامت کا برپا ہونا بھی اسی دن ہونا ہے۔ اور اس امت کے نوازنے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پورے ہفتے میں نہیں، اس دن ہیں۔ خاص اہتمام ہے۔ جبرائیل امین فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبرائیل امین جمعے کا دن میرے لیے خصوصیت کا لے کے آئے اور مجھے کہا کہ یہ آپ کی امت کا عید کا دن ہے، اور اس میں اللہ نے آپ کی امت کی ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس چیز سے پناہ چاہے گی اللہ اسے پناہ دے دے گا، جس چیز کو طلب کرے گی اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ تو یہ امت مسلمہ کا شعار ہے، جمعے کا اہتمام۔ اور یہ روشن دن نہیں بھائی، یہ روشن دن ہے، اس میں اندھیرا نہیں ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہیں، نوازشات کے فیصلے ہونے ہیں اس دن۔ کون کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور اللہ کے نبی کی سنت ہے مغرب، جمعرات سے مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک 24 گھنٹے میں جب موقع ملے سورہ کہف کا اہتمام کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ اس کے سارے دنوں کو روشن کر دے گا، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ایسی فضیلت ہے اس کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو اپنے نبی کے صدقے نوازنے کے بہت سارے انداز رکھے ہیں، انہیں میں پورے ہفتے میں یہ خاص جمعے کا دن بھی ہے کہ مسلمان اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن نماز سے پہلے نماز کا اہتمام ہو۔ خیر القرون اچھا دور تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں میں جمعے کا اہتمام ایسا ہی تھا جیسے عید کا اہتمام ہوتا تھا۔ سویرے سویرے جلدی جلدی مسلمانوں کی گلیوں سے، مسلمانوں کے محلوں میں بڑی مسجد، جامع مسجد ایسی بھر جایا کرتی تھی جیسے عید کے دن فجر میں سویرے سویرے عیدگاہ بھر جایا کرتی، اور پھر مسلمان وہاں آ کر اللہ کا ذکر کرتے، تلاوت کرتے، دعاؤں میں مشغول ہوتے، اور یہ ہفتے بھر کی توانائی انہیں ایک دن میں ملتی جو پورا ہفتے ان کے کام آتی تھی۔ وہ قوت، وہ روحانی طاقت، وہ قوت، وہ روحانی طاقت انہیں پورے ہفتہ چلایا کرتی تھی، اہتمام کیا کرتے تھے کہ جمعے کا دن ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا، ذکر و اذکار ہوتے تھے، تلاوت ہوا کرتی تھی، جمعے کا دن ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو خاص شعار دی ہیں جو اس کی پہچان ہے۔
کہیں مشرق مغرب شمال جنوب میں ظہر کی اس گھڑی میں جمعے کا اس انداز کا اہتمام کوئی اور مذہب نہیں کرتا، مسلمان کرتا، صرف مسلمان کرتا۔ اور جو ان اسلامی شعائر کا احترام رکھتا ہے، ان اسلامی شعائر کی عظمت رکھتا ہے، ان اسلامی شاعر کی اس کے دل میں اہمیت ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اسلامی شاعر ہیں، ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کی اہمیت، ان کا اہتمام، یہ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ واقعی ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت، اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ہے، تو ان شاعر کا اہتمام کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں اپنی دین کی ان شاعر سے تعلق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو نئی نسل آ رہی ہے، جب اس نے دین نہ پڑھا، دین نہ سیکھا، اور شاعر اسلام سے بے خبر رہی، اور پھر کفر کی تہذیب کے مطابق زندگی گزری، تو بتاؤ اس کا اسلام سے کیا تعلق رہے گا؟ وہ تو جمعے کو یوں ہی سمجھے گی جیسے اتوار ہے، جیسے ہفتہ ہے، جیسے عام دن ہے، جیسے وہ عام دنوں کے اندر نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک وقت آئے گا جمعے کی بھی نماز چھوڑ دیں گے۔ اور جو باہر کی دنیا مخلوق جا رہی ہے اس کا حال یہی ہے، اس کا حال یہی ہے۔ ان کے ہاں سارے دن برابر ہیں اور سارے اوقات برابر ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھی ہے مخلوق کہ بس صرف چونکہ کلمہ مل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اب کچھ بھی کرتے رہیں اسلام رہے گا، اسلام رہے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کی عظمت سے، احترام سے، اہمیت سے بے خبر ہے اور بغیر کسی عذر کے اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا پھر میری امت سے تعلق ختم ہو جاتا۔ تو پہلے کسی چیز کی عظمت رخصت ہوتی ہے، اس کا احترام ختم ہوتا ہے، اس کا اہتمام نکلتا ہے، پھر وہ عمل بھی نکل جاتا، پھر اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا۔ تو میرے عزیزو، کفر کدے سے اور ظلمت کی ان جگہوں سے جو بھی چیز آ جائے اسے اپنا لینا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دسمبر کے دنوں میں ہمیں یہ سبق پڑھا دیا کہ یہ سال کے بڑے دن ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے ہاں ان دنوں میں ولادت ہوئی ہے، اس لیے وہ بڑے دن ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اس موسم کے دن سب سے چھوٹے دن ہوتے، لیکن انہوں نے اس کو دنیا میں ایسا رواج دیا کہ ان کے ہاں چھٹی تو ہمارے ہاں بھی چھٹی، ان کے ہاں اس کی اہمیت تو ہمارے ہاں بھی اس کی اہمیت۔ سال کا اختتام ہوتا ہے، وہ گندگیاں کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس رات کیا ہوتا ہے، وہ رات کس انداز سے منائی جاتی ہے۔ کہنے میں یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، لیکن اپنے شعائر سے، اپنی زندگی سے کہیں بھی مسلمان نہیں لگتی، کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگتی۔ نہ اس کی زندگی میں عبادات ہیں، نہ معاملات ہے، نہ معاشرت ہے، نہ وہ تہذیب ہے، کہنے میں مسلمانوں کی اولاد ہے۔ ایک شخص نادان، اسے شوق ہوا کہ میں بھی بہادر لگوں، اور گودنے والے کے پاس گیا، کہا میرے پشت پہ شیر کی تصویر بنا دو۔ جب اس نے سوئی چبونے پہ آیا، سوئی چبوئی تاکہ رنگ بھروں، تو اسے تکلیف ہوئی، کہنے لگا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں۔
کہا یار اس کے بغیر ہی بنا دو. جب اس نے پھر سوئی چبوئی، کہا کیا بنا رہا ہو؟ کہا اس کے پاؤں بنا رہا ہوں. کہا یار اس کے بغیر ہی بنا دو. پھر سوئی چبوئی، تکلیف ہوئی، گردن بنا رہا ہے، دم بنا رہا ہے. کہا یار اس کے بغیر ہی شیر بنا دو نا. اس نے اوزار پھینکے، کہا ایسا شیر نہیں دیکھا جس کا سر بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو، گردن بھی نہ ہو. ایسا شیر میں نے نہیں دیکھا. تو میرے عزیزو، ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا جس میں عبادات بھی نہ ہو، معاشرت بھی نہ ہو، رہن سہن کے طریقے بھی نہ ہو، غیرت بھی نہ ہو، حیا بھی نہ ہو. ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا. اللہ کا حبیب اس امت کو لنگڑی لولی زندگی نہیں دیکھے گئے، مکمل زندگی کا طریقہ دے کر گئے ہیں کہ یہ سراپا دنیا کے کسی خطے میں رہے محمدی لگے، کسی خطے میں رہے. یہ اپنے شاعر سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی غمی خوشی سے، اپنے لین دین سے مسلمان نظر آئے، محمدی ہے. اگر کسی اسکول کا بچہ، سارا کے سارے بچے ایک لباس میں نظر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے اس اسکول میں بڑا ڈسپلن ہے. دیکھو موزوں سے لے کر کیپ تک، ہاں، اور پینٹ سے لے کر جس کی شرٹ تک سب کا کلر ایک جیسا ہے. بڑا ڈسپلن ہے اس ادارے کے اندر. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس ڈسپلن سے پڑھائی کا کیا تعلق ہے. تعریف کی جاتی ہے، ڈسپلن ہے. اگر مسلمانوں سے کہا جائے کہ تمہارا رہن سہن، پہننا، پوشاک، کھانے کے طور طریقے سارے ایسے ہوں، محمد رسول اللہ کے امتی لگو، دنیا میں کہیں آؤ لگو، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کا ڈسپلن تھا. لیکن کہتے ہیں بڑا تنگ نظر ہے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ ادھر تعریف ہے، ادھر تنگ نظری کا جملہ ہے. کہتا بڑی تنگ نظری ہے کہ کہنا لباس یہ پہن لو، کھانا اس طریقے سے کھا لو، یہ الفاظ استعمال نہ کرو، یہ چیز استعمال نہ کرو. بڑی تنگ نظری ہے. تنگ نظری نہیں، یہ غیرت کا تقاضا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانا اس امت کی غیرت کا تقاضا ہے. اور نبی کے دشمنوں سے، جنہیں میرے نبی کی زندگی سے نفرت ہے، ان سے اعراض کرنا یہ تو غیرت اور ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی تہذیب، اپنے شعائر ہیں. اللہ رب العزت بھائی اپنے نبی کی سچی عظمت محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا